السلام علیکم. اچھا میں یہ بتاتا چلوں، آج سے کچھ عرصہ قبل ہمارے پاس ایک بڑا انٹرسٹنگ کیس آیا جس میں دو دوستوں کی کہانی ہے. دو دوست گھر سے نکلتے ہیں اور یہ جو وقوع ہے یہ ہے 24/7/2021 کا. دو دوست ہیں، ایک کا نام مصطفیٰ ہے، ایک کا نام تنویر ہے. گھر سے نکلتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے نا وہ لاپتہ ہو جاتے ہیں. ایک دوست جو ہے وہ اسی دن جو ہے نا وہ واپس آ جاتا ہے. کچھ ٹائم وہاں گزارنے کے بعد موبائلز دونوں کے بند ہوتے ہیں اور جا کے دوسرے دوست کی طرف، مصطفیٰ کی طرف جا کے وہ پوچھتا ہے کہ مصطفیٰ کیا گھر آ گیا. حالانکہ اس کی فیملی بتاتی ہے کہ وہ آپ ہی کے ساتھ گیا تھا اور واپس نہیں آیا. یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. تنویر کے گھر والے، ایک مصطفیٰ ہے ایک تنویر ہے، تنویر کے گھر والے مصطفیٰ پہ FIR کروا دیتے ہیں کہ ہمارا بیٹا گھر سے گیا اور تنویر کے ساتھ گیا اور مصطفیٰ کے ساتھ گیا اور واپس نہیں آیا. 15 دن اس کو گزر جاتے ہیں، دونوں لوگ غائب ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد جو ہوتے ہیں مصطفیٰ ہے اس کے گھر والے تنویر پہ FIR کروا دیتے ہیں 365 کی گواہ کی. یہ کیس چلتا رہا کافی دیر اور کچھ عرصہ قبل یہ پھر CIA کوتوالی کے پاس شفٹ ہوا. اسپیشل ڈائریکشنز تھیں ہمارے SSP صاحب جو ہیں کیپٹن لیاقت صاحب، ان کی طرف سے کہ اس کو سارٹ آؤٹ کرنا ہے. اس کی ساری کیس کی جو ہے وہ چھان بین کی گئی، سارا اس کو دیکھا گیا. بیگ اس کی جو ہسٹری تھی وہ چیک کی گئی کیونکہ عرصہ کافی گزر چکا تھا. اور ان میں سے مصطفیٰ اور تنویر میں سے تنویر بندہ جو ہے وہ واپس بھی آ چکا تھا. کوئی 7-8 ماہ بعد، اس وقوع کے 7-8 ماہ بعد وہ گھر واپس آ گیا. پولیس نے اس کو انٹیروگیٹ کر لیا. وہ گھر کے قریب ہی ایک فیکٹری تھی، وہاں پہ کوئی 6-7 ماہ وہاں پہ وہ چھپا رہا. چھپنے کی وجہ جو بتائی گئی کہ وہ فیملی کے ساتھ اس کے ایشوز تھے اور اب ایشوز اس کے ٹھیک ہو گئے، واپس آ گئے. لیکن جو اس کا دوست تھا مصطفیٰ، اس کے بارے میں جو ہے وہ خاموش تھا کہ ہم لوگ گئے اکٹھے تھے لیکن واپسی جو ہے وہ دوسرے راستے پہ چلا گیا اپنے کاروبار کے سلسلے میں، اور میں جو ہے نا وہ اپنے راستے پہ چلا گیا اپنا کاروبار. بیسیکلی مصطفیٰ جو تھا وہ کام کرتا تھا، اس کا جو سکریپ ہوتی ہے شاپر بیگ وغیرہ، اس کا کام کرتا تھا. اس دن گھر سے وہ 1 لاکھ روپیہ لے کے نکلا اور اپنے دوست تنویر کے ساتھ جو ہے وہ گیا اور پھر واپس نہ آیا. لوکل پولیس نے جو لوکل انویسٹیگیشن جو ہیں وہ کرتے رہے پولیس والے، لیکن اس سے کوئی چیز جو ہے نا وہ حاصل نہیں ہو سکی. ایک دوست ابھی بھی لاپتہ تھا. ہمارے پاس جب چیزیں سامنے آئیں ہم لوگوں نے اس کو ڈسکس کرنا شروع کیا تو اس میں جو ملزم تنویر ہے اس کو بھی ڈسکس کیا، اس کو بھی بلایا، اس کی بھی چھان بین کی. کافی چیزیں جو ہیں وہ اس میں جو امپورٹنٹ ہیں، جو ڈسکس کرنا بڑا ضروری ہے. اس میں ایک تو یہ تھی کہ گھر سے وہ کچھ ہی فاصلے پہ ایک فیکٹری میں 6-7 ماہ چھپا رہا، اس کی وجہ کیا تھی. پھر جب لوکل پولیس تفتیش کر رہی تھی تقریباً عرصہ سال گزرنے کے بعد، اچانک مصطفیٰ کے گھر اس کی سسٹر کو، اس کے بہنوئی کو، اس کے کرایہ دار کو، ان کو کالز آتی ہیں، ڈمپ کالز ہوتی ہیں 6-6 7-7 10-10 سیکنڈز کی، لیکن اس سے بات کوئی نہیں کرتا. لیکن اس میں نمبر مصطفیٰ کا ہی یوز ہو رہا ہوتا. یہ ہمارے لیے بڑی جو ہے وہ ایک امپورٹنٹ چیز تھی کہ اگر وہ بندہ زندہ ہے تو پھر وہ نمبر خود یوز کر رہا ہے، یا پولیس کو، لوکل پولیس کو جو انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں اس کو، اس کا رخ جو ہے تفتیش کا چینج کرنے کے لیے کوئی ایسا بندہ تو ہے جو پیچھے جو یہ کام کر رہا ہے. اسی کا موبائل یوز کرتا ہے، اس کی سم سے وہی نمبر آتا ہے لیکن آگے سے بولتا کوئی نہیں. اینی ہاؤ تفتیش آگے چلتی رہی. ہم لوگوں نے اس کو، تنویر کو بہت زیادہ اس کو چیک کیا لیکن وہ کچھ بتانا جو ہے نا وہ مناسب نہیں سمجھتا تھا کیونکہ اس سے پہلے 2-3 دفعہ پولیس اس کی تفتیش کر چکی تھی. ہم لوگوں کو جو قابل ذکر بات ہے، جو ٹیلی فون کا آنا اور اسی نمبر سے آنا، ہم لوگوں نے تھوڑا سا اس کو پرسو کیا. ٹیکنیکل ٹیم ہماری جو ہے اس نے بہت ہمیں سپورٹ کیا. جس نمبر سے کال آئی تھی اس کا IMEI ٹریک کیا گیا، IMEI کو چیک کرایا گیا، موبائل کون سا ہے. اس کمپنی سے ہم لوگوں نے رابطہ کیا. اس کمپنی نے ہمیں بتایا کہ اس طرح ہم لوگوں نے 200 موبائل جو ہیں سرگودا میں جو ہے نا وہ سیل کیے تھے فلاں دکان پہ. اس دکاندار سے رابطہ کیا. ہماری ٹیم وہاں پہ جو ہے، میرے انسپیکٹر ہیں، شبیر ہیں، وہ وہاں پہ پہنچے
جا کے ان کو مزید چیک کیا تو انہوں نے بتایا کہ ہم لوگوں نے یہ اس IMEI نمبر کا جو موبائل ہے، کیونکہ وہ ٹچ سسٹم والے موبائل نہیں تھے، سادے موبائل تھے، ہار روڈ پہ ہم نے 40 موبائل بھیجے۔ ہار روڈ سے ہم نے جا کے دکان سے چیک کیا، وہاں آ کے ایک دفعہ پھر تفتیش جو ہے وہ ہماری خاموش ہو گئی، کیونکہ وہاں سے آگے اس کا کلو نہیں نکلا کہ انہوں نے کس کو یہ موبائل بیچا۔ اینی ہاؤ ٹیکنیکل ٹیم ہماری کام کرتی رہی اس پہ، اور ہماری گڈ لک تھی کہ اس میں ایک سم جو ہے نا وہ چلی، اور سم جو ہے وہ جو چلی وہ گجراں والے سے بلانگ کرتی تھی۔ ہم لوگوں نے اس کی طرف گئے، جا کے وہاں پہ چیک کیا، وہاں سے ہمیں وہ بندہ جو ہے جس کو ہم نے اریسٹ کیا اور اس سے تفتیش ہم نے شروع کی، اس سے پتہ چلا کہ تنویر جو ہمارے پاس سسپیکٹ ہے، جس کے گرد جو ہے تفتیش گھوم رہی ہے، ہم لوگوں وہ تنویر کا جو ہے نا وہ قریبی عزیز تھا، اور عرصہ دراز پہلے تنویر وہ موبائل، وہ سم اور ساتھ جو ہے وہ موٹر سائیکل جو اس دوران استعمال ہوئی تھی جس پہ دونوں دوست گھر سے نکلے تھے وہ چھوڑ گئے۔ ہمارے لیے یہ بات بہت سسپیشیس تھی، اور بڑا اس چیز میں جو ہے نا وہ کویشچنس تھے کہ یہ کس طرح یہ اور کیوں اس نے کیا۔ ہم لوگ اس کو لے کے جو ہے نا لاہور آئے، وہاں آ کے دوبارہ اس کو انٹروگیٹ کیا، اس سے پوچھا کہ کیا مقصد تھا کال کرنے کا۔ کچھ چیزیں ہمارے سامنے کھلیں، اور پھر ہم لوگ جو ہے نا اس مغوی جو تھا اور جو اغوا ہوا تھا، جو اس میں جو مرڈر ہوا تھا، وہ ہم لوگ اس تک پہنچ گئے۔ مقتول جس دن گھر سے وہ نکلتے ہیں اسی دن اس کی جو ہے نا وہ اس کو مار دیا جاتا ہے، اور قاتل تنویر جو ہے وہ خاموش رہتا ہے، موقع کی تلاش کرتا ہے کہ جب حالات سازگار ہو جائیں تو وہ بھی جو ہے نا عوام لوگوں کے سامنے آ جائے گا، اور خود کو یہ جو ہے وہ ظاہر کرتا ہے کہ میں خود جو ہے وہ کام کے سلسلے میں باہر تھا، اور جو عرصہ وہ فیکٹری میں رہا وہ ہماری فیملیز کے ایشوز تھے جس کی وجہ سے میں رہا، لیکن کوئی بات نہ کرتا رہا۔ جب پولیس اس تفتیش کی طرف بڑھی، پولیس نے تنویر کو انٹروگیٹ کیا، تو تنویر میں سے اس دوران اس نے جب پولیس کی طرف سے فارغ ہوا تو جا کے اس نے یہ کالز کی تاکہ انویسٹیگیشن کا جو ہے نا وہ رخ موڑ دیا جائے، یا جو گھر والے ہیں ان کو یہ چیز احساس ہو کہ شاید ہمارا جو ہے وہ مرنے والا ابھی زندہ ہے۔ اس کو مزید کوریدنے پہ، انٹروگیشن کرنے پہ جو ملزم ہے وہ اقبالی ہوا، اس نے یہ بیان دیا کہ جس دن گھر سے جو ہے یہ نکلے تھے، دونوں اکٹھے تھے، 1,00,000 روپیہ جو ہے وہ جو مقتول ہے اس کے پاس موجود تھا، اور اسے قاتل نے جو ہے یہ جانسا دیا تھا کیونکہ اس کا بہت اچھا دوست تھا کہ ہم لوگ جو ہے نا وہاں جا کے سکریپ خریدیں گے اور اچھی اور اس کے کوئی جاننے والے ہیں اور سستی ہمیں جو ہے نا وہ را مٹیریل ہمیں مل جائے گا۔ مزید انٹروگیٹ کرنے پہ اس نے بتایا کہ ہم لوگ اس دن جب نکلے گھر سے تو میں نے آلریڈی پلان کیا ہوا تھا کہ جو ہے اس سے جو ہے نا یہ پیسے، یہ رقم چھیننی ہے، لالچ آ گیا، اور لاہور سے کچھ فاصلے پہ شیخ پورہ کی حدود میں وہاں جا کے دوست کو اس نے جو ہے نا وہ بوٹلز پلائیں، سٹنگ کی 2 بوتلیں منگوائیں، اس میں جو ہے اس نے ایک جو نشاور چیز اس کو مکس کی، دونوں نے پی۔ نشاور چیز کے متعلق اس سے پوچھا گیا تو اس کی کہ گھر کے پاس اسی کی ٹیریٹری میں ایک ڈاکٹر ہے، حالانکہ وہ مستند ڈاکٹر ہے، اور اس سے پوچھا گیا کہ یہ میڈیسن جو قاتل ہے وہ بتاتا ہے کہ آپ سے خریدی، اس نے ڈیٹیل بتائی کہ یہ بالکل جو ہے بے ہوشی کی یہ میڈیسن ہے، اور یہ اس نے لی تھی کہ گھر میں بلیاں وغیرہ کافی آ جاتی ہیں تو ان کو کسی چیز میں ملا کے پلا دیں گے تاکہ وہ نقصان کرتی ہیں تو نہ کریں۔ ڈاکٹر سے مزید انٹروگیشن کی گئی تو ڈاکٹر نے بتایا کہ یہ کافی میں نے اس کو ڈیلیوٹ کر دیا تھا تاکہ اس کا ایفیکٹ زیادہ نہ ہو، غنودگی تو ہو سکتی لیکن کسی سے اس کی ڈیتھ نہیں ہو سکتی کیونکہ اس کی کوانٹٹی اتنی تھی اس میں۔ اینی ہاؤ مزید آگے ہم لوگ اس کو انٹروگیٹ کرتے رہے، اور وہ پتہ چلا کہ جب اس کو بوٹلز پلائیں گئی تو بوٹلز پلانے کے بعد اس میں غنودگی تھی، اور جو مقتول ہے اس نے وہ بوٹل پی اور اس کو کوئی تھوڑی غنودگی آئی اور وہ تھوڑا سا ڈوزنگ میں کوئی نیند سی اس کو آنی شروع ہو گئی۔ قاتل اس کے پاس ہی بیٹھا تھا جو اس کا دوست ہے، اور اس کو دیکھتا رہا کوئی 2-1 گھنٹے، اس نے اس کو جو ہے نا وہ واچ کیا۔ اس کے بعد جب اس کی ڈیتھ نہیں ہوئی جو اس کی پلاننگ تھی نہیں ہو سکا تو اس نے اپنی موٹر سائیکل کے کیریئر پہ جو ایک رسی بندھی ہوئی تھی اس سے اس کا گلا دبایا، اور گلا دبانے کے بعد
اس کو قریبی ایک نالہ ہے جس میں اس کا موبائل اور جو مقتول ہے اس کی ڈیڈ باڈی کو وہاں پہ پھینک دیا، اور اس کا 1,00,000 روپے اور سم لے کے آ گیا، اور آ کے پھر جو ہے سب سے پہلے اس کے گھر جاتا ہے، گھر جا کے ان کے لوائقین سے پوچھتا ہے گھر والوں سے کہ کیا وہ گھر پہنچا ہے یا نہیں پہنچا، پھر وہاں سے نکلتا ہے اور نکل کے وہ گجرات جاتا ہے، فیصل آباد جاتا ہے، گجرانلے جاتا ہے، چونکہ ایریے میں جاتا ہے، صرف اپنی وہ جو شاطر پن ہے اس سلسلے میں کہ میں شاید اس قانون کی گرفت سے بچ جاؤں اور یہ پتہ چلے کہ میری لوکیشنز جو آ رہی ہیں وہ مختلف جگہ پہ میں کاروباری سلسلے میں یا چیزیں خریدنے کے سلسلے میں وہاں پہ پھر رہا ہوں۔ مزید اس سے انٹروگیٹ کیا گیا تو مزید اس نے بتایا کہ میں خوف سے اور ڈر سے جو ہے اس فیکٹری میں چھپا رہا، اور جب باہر نکلا تو کافی حالات جو ہے نا وہ ڈیفرنٹ تھے، تو میرے اغوا کا جو تھا سلسلہ اسی کو میں نے اس پہ جو ہے وہ کلیئر کیا، اور یہ بتایا پولیس کو کہ وہ اس دن ہم لوگ جو ہے نا وہ نکلے اکٹھے تھے، تو اس کے بعد ہم لوگ علیحدہ علیحدہ رستوں پہ چلے گئے، لیکن کوئی بات کھل کے سامنے نہ آئی۔ یہ چیزیں چلتی رہیں۔ مزید اس کی جو ہے ڈیڈ باڈی ہمارے لیے ایک بہت بڑا المیہ تھا کہ ڈیڈ باڈی کہاں سے تلاش کی جائے، کیونکہ 1.5 کا عرصہ اس میں گزر چکا تھا۔ تو ہم لوگوں نے پھر 24/7/2021 کی یہ جو تھی واردات تھی، یہ مرڈر تھا، ہم لوگوں نے مزید پورے لاہور میں یہ چیک کیا کہ ان دنوں میں کوئی ڈیڈ باڈی لوارس ملی ہو یا کوئی ڈراؤننگ کی وجہ سے کوئی ڈوبنے کی ملی ہو، تو چونکہ ایریا میں ایک ڈیڈ باڈی نظر آئی جو 26 کو اس کے وقوعے کے 2 دن بعد جو ہے نا وہ وہاں سے ملی تھی، اس کے تمام جو ہے نا ہم نے وہ چیک کیے، اس کے کوائف اکٹھے کیے، ڈیفینیٹلی وہ لوارس کر کے وہ بھی اس کی بھی تدفین ہو چکی تھی، سارا وہ پولیس اسٹیشن سے ریکارڈ چیک کیا، اس کی سنیپس لیں تو اس کے فیچرز دیکھے، تو وہ اس سے پتہ چلا کہ وہ ڈیڈ باڈی نہیں ہے، کیونکہ کچھ جو ہے تھوڑا ایمفسس جو ہے فیملی کی طرف سے بھی تھا کہ شاید یہی ان کی ڈیڈ باڈی ہے، کیونکہ اس کی ڈیٹیریوریشن سٹارٹ ہو چکی تھی، ڈیڈ باڈی کافی پھولی ہوئی تھی۔ مزید ہم لوگ اس کو چیک کرتے رہے، لاہور کے باہر سے ہم لوگوں نے چیک کیا تو فیکٹری ایریا کی حدود میں جہاں پہ یہ وقوع ملزم نے جا کے نشاندہی کی وہاں پہ ہمیں بتایا، تو اس فیکٹری ایریا کی حدود میں جو ہے ایک 1122 کا آفس ہے، وہاں سے ہم نے پتہ کیا تو 2021 میں 26/7/2021 میں اس دن ایک ڈیڈ باڈی ان کو ملی تھی، اور وہ اسی نالے میں سے ملی تھی جہاں سے وہ ملزم نے نشاندہی کی۔ اس کو سارا چیک کیا گیا، اس کا ڈی این اے انالیسس کروایا گیا، تو وہ پتہ چلا کہ جو ہے وہ وہی ڈیڈ باڈی تھی جو مقتول کی جو ہے وہاں سے جو ہے اس نے جو ملزم نے قاتل نے وہاں پہ اس کو گرایا تھا۔ تو اللہ پاک کا بڑا شکر ہے کہ ایک بہت پرانا کیس بلائنڈ مرڈر تھا، اغوا کا کیس تھا، لیکن جو ہے اس کی سچویشن نہیں پتہ چلتی تھی کہ بندہ کدھر ہے، اللہ پاک نے وہ حل کر دیا، اور انشاءاللہ ملزم ہمارے پاس ہے، اس کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔